بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس ٹاپک پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں یہ انتہائی اہم ٹاپک ہے، اور اس کو نہ صرف سمجھنا بلکہ اپنے اور دوستوں تک اس کو پہنچانا اور بھی زیادہ اہم اور لازمی ہے۔ میں آپ کے پاس چند چیزیں اور ایک ریسرچ لے کر حاضر ہوا ہوں، اور اس کے اندر جو ہے وہ آپ کو پاکستان بننے سے لے کر اب تک کی ایک بڑی ہی اہمیت کی حامل ایک ایسی ہسٹریکل ایک چیز کی طرف توجہ مطلوب ہے میری، کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب پاکستان بنا اس وقت جو ہے پاکستان بننے کے وقت 1947 میں ملک پاکستان کے اندر، اور میری جو اسپیشل ٹارگٹ آرڈیننس ہیں اس میں میں علماء سے بھی مخاطب ہوں، ہمارے وہ احباب جو تعلیمی میدان کے اندر ہیں میں ان سے بھی مخاطب ہوں۔ 1947 میں پاکستان بننے کے بعد 150 کے قریب بڑے مدارس تھے جو اس وقت کاؤنٹ کیے جاتے تھے۔ اہل مدارس بھی، علماء بھی، صحافی بھی، عام لوگ بھی اس کو توجہ سے اب سماعت کریں۔ تو 1947 میں اگر 150 مدارس تھے، اس کے بعد 1956 میں تقریباً 244 کے قریب مدارس آئے، یہ ایک رپورٹ ہے ہمارے پاس۔ پھر 1995 میں یہ مدارس کی تعداد جو ہے وہ بڑھتی گئی، تو یوں تقریباً 4000 کے قریب پاکستان میں مدارس اسلامیہ یہ اس وقت کھل چکے، اور 2011 میں ان مدارس کے اندر جو طلباء کی ایک تعداد تھی یہ تقریباً 10,000 کے قریب جو ہے وہ یہ تعداد ہو جاتی ہے۔ اور ان مدارس کی تعداد کے ساتھ ساتھ اگر ہم اس میں پڑھنے والے طلباء کی بات کریں تو تقریباً 17 لاکھ کے قریب ان میں طلباء تھے جو اس وقت پڑھتے تھے۔ اور یوں ایک اور چیز کی طرف ہم جائیں تو 2023 تک، اب جو موجودہ 2023 چل رہا ہے، 2023 میں 25,000 کے قریب پاکستان بھر میں مدارس ہیں۔ یہ ایک رپورٹ ہے، اس کے اندر اضافہ یا کمی ممکن ہے، لیکن یہ اس سے کم نہیں ہوگا، زیادہ ہی ہو سکتا ہے۔ اور ان میں تقریباً جو ہے وہ 25 لاکھ سے زائد طلباء زیر تعلیم ہیں۔ اب اگلی چیز کی طرف آ جائیں کہ 2023 میں 25,000 سے زائد مدارس میں 25 لاکھ کے قریب طلباء، جبکہ جب پاکستان بنا تو اس وقت پاکستان کو جب بنایا گیا تو ان احباب کا سب کا جو ایک کہنا تھا یا جو ایک شروع کے اندر ایک چیز لے کر پاکستان وجود میں آیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایک اسلامی ریاست بننی تھی، لیکن وہ تاریخ سے اب سب واقف ہیں کہ پاکستان میں وہ چیزیں، وہ معاملات وہ اس نہج پر نہ ہو سکے جو ہونے چاہیے تھے۔ 2023 میں 25,000 مدارس اور تقریباً 25 لاکھ طلباء مدارس میں تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ اب اس وقت یہ موجودہ رپورٹ ہے۔ اب دوسری طرف ہم آتے ہیں کہ ایتھزم جو ہے، الحاد، ملحدین، ایک طرف اسلامی مدارس کا جال ہے، دوسری طرف ملک پاکستان کے اندر ایتھزم یہ شروع ہوتا ہے، الحاد شروع ہوتا ہے۔ اور تکلیف دہ چیز یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر 2023 کی اگر ہم بات کریں تو اب تک 27 لاکھ وہ لوگ اپنے آپ کو ملحدین کی ممبرشپ میں رجسٹرڈ کروا چکے ہیں۔ یہ بہت بڑی رپورٹ ہے، یاد رکھیے گا، یہ ایک ٹینشن کریٹ کرنے والی ہے مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، کہ پاکستان میں اتنا بڑا طبقہ کہ مدارس میں پڑھنے والے طلباء کی تعداد سے بھی بڑھ کر آپ کو ایک تعداد وہ نظر آئے گی کہ جو ایتھزم کی طرف جا کر، ملحدیت کی طرف جا کر، اور وہ لوگ وہ ہیں جو سوچ سمجھ کر الحاد اختیار کر رہے ہیں، الحاد کو قبول کر رہے ہیں، اور باقاعدہ اس کی ممبرشپ لے کر اپنے آپ کو ان میں رجسٹرڈ کروا کر قانونی تحفظ لے رہے ہیں۔ اب اور چیز دیکھ لیجئے کہ اچھا یہ تو تعداد وہ ہے کہ جو اتنی بڑی تعداد میں ان کی ممبرشپ لے چکے ہیں۔ متاثرین الگ ہیں جنہوں نے اب تک اپنے آپ کو نہ وہاں کی کشتی میں نہ یا وہاں کی کشتی میں، نہ وہ اپنے آپ کو واضح طور پر ملحد کہتے ہیں نہ مسلمان کہتے ہیں، لیکن وہ بس وہ حامی ہیں یا متاثرین ہیں، وہ تعداد الگ ہے۔ اب ایک اور چیز
کہ یہ سفر شروع کہاں سے ہوتا ہے۔ پاکستان کے اندر ایک رپورٹ کے مطابق، اور ڈاکٹر اوریہ مقبول جان نے بھی اس پہ جو ہے وہ گفتگو کی ہے، اور بھی کئی لوگوں نے اس پہ گفتگو کرنا شروع کی ہے، اور باقاعدہ اس پر جو ہے وہ مختلف جگہوں سے اب تھوڑی تھوڑی آوازیں نکل رہی ہیں، لیکن وہ آوازیں اتنی زیادہ نہیں ہیں، اس پر کام جتنا زیادہ ہونا چاہیے۔ فراست مومن یہ ہے کہ جو پرابلمز، جو چیزیں امت کو لگیں کہ یہ آگے جا کر ایک بڑا مسئلہ بن سکتی ہیں، اس کی روک تھام کے لیے وقت سے پہلے ہی یا فوری طور پر ایکشن لیتے ہوئے اس پر کچھ معاملات بننے شروع ہو جانے چاہیے۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ ملک پاکستان میں سرکاری سطح پر تو ایسا کوئی نظام نہیں ہے، بلکہ وہ اس نظام کو نہ صرف پروموٹ کرتے ہیں بلکہ وہ ان کے ساتھ مختلف جگہوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پوری دنیا کے اندر اپنے آپ کو یہ منوانے کے لیے کہ بھئی ہم تو لبرل سوچ کے مالک ہیں اور اس ٹائپ کی چیزیں وہ تو اس کو پروموٹ کریں گے۔ اب میں آپ کے سامنے ایک اور حقیقت رکھنے والا ہوں، اس کو اور توجہ سے سمجھیے گا۔ ضیاء الحق صاحب کے دور کے اندر اس کا آغاز ہوتا ہے، اور وہ بڑے ہی غیر محسوس طریقے سے اس سسٹم کا آغاز کیا جاتا ہے۔ وہ آغاز 1979 میں اس وقت ہوتا ہے جب پاکستان میں سب سے پہلا پرائیویٹ سکولنگ سسٹم شروع کیا جاتا ہے، اور اس کی اجازت دی جاتی ہے، اور وہ سکولنگ سسٹم کوئی ایک گلی محلے کا سکول سسٹم نہیں ہے، اس کو بھی سمجھیے گا۔ وہ سکول سسٹم ایک پراپر ایک برانڈ سکول سسٹم تھا، ہے، اب بھی لوگ آپ اس کو جانتے ہیں۔ میں یہاں نام نہیں لوں گا، کسی وجہ سے آگے کسی ویڈیو میں ہوا تو میں ضرور نام لوں گا، اور پاکستان کے تقریباً ہر بڑے شہر میں اس کی برانچز پھیلنا شروع ہوئی، اور 1986 میں آ کر جو ہے نا 1986 میں جا کر اس کی برانچز تقریباً پاکستان کے بڑے بڑے شہروں میں، کراچی میں، لاہور میں، پنڈی میں، اسلام آباد میں، بڑے بڑے شہروں میں ان کی برانچز آ چکی۔ اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ جو نظام ان جگہوں سے نکلنا شروع ہوا، اور اے لیول او لیول کا ایک نظام پاکستان میں لایا گیا۔ اے لیول او لیول کا جو نظام پاکستان میں لایا گیا، اس میں ایک خاص تعلیمی مقصد بھی ہے اور اس پر کام ہو رہا ہے۔ اس میں ایک چیز کو توجہ سے سمجھیے گا، جب یہ نظام آیا اور اس سسٹم کے تحت وہ چیزیں لانا شروع ہوئیں، تو پھر ایک وقت آیا کہ جب یہ ایک اجازت مل گئی پرائیویٹ سکولز کی، تو پاکستان بھر میں تقریباً اس وقت اگر ہم بات کریں 1 لاکھ سے زائد پرائیویٹ جو ہے وہ سکولز بن چکے ہیں۔ وہ اے لیول اور او لیول کے نہیں ہیں، بلکہ ہر گلی محلے کے اندر آپ کو پرائیویٹ سکول نظر آئے گا۔ اس کی وجہ کیا ہوئی کہ جب گورنمنٹ آف پاکستان وہ ہر بچے کو جو بیسک ضرورت تھی تعلیم، جو ذمہ داری تھی ان کی تعلیم، وہ اپنے آپ کو اس سے پیچھے کر چکے، وہ تعلیم کی بیسک ذمہ داری وہ نہیں نبھا پا رہے، تو اب ان کی مجبوری بنی کہ انہوں نے ایک اجازت دی، تو پاکستان بھر میں 1 لاکھ سے زائد سکولز کھلے۔ اس کے اندر اگر ہم مزید بات کر لیں تو اس میں بھی شاید سکول اس سے اور زیادہ ہوں، اور ایک رپورٹ کے مطابق 1 لاکھ سکول 2023 تک صرف وہ ہے جو اسلامک کے نام پر کام کر رہا ہے۔ اور ان سکولز میں بھی میں پھر ان سکولز کے نام میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اسلامک سکول 20 طرح کی بڑے بڑے ایک سیٹ اپ کے، ایک سسٹم کے، ایک سکولنگ سسٹم کا 100 برانچز موجود ہیں ایک ہی سسٹم کی۔ تو اس طرح یہ لاکھوں سکول جو ہیں وہ پرائیویٹ کام کر رہے ہیں۔ اب اس کے اندر بھی آپ دیکھ لیں ایتھزم کے مقابلے میں کہ بچہ جب پری نرسری سے لے کر پری پرائمری کا لیول پڑھے، پرائمری لیول پڑھے، پھر اس کے بعد مڈل لیول کی طرف آئے، اور میٹرک لیول کے بعد جو ہائرلی ایجوکیشن کی طرف نکلے سیکنڈری، تو یہاں پر پہنچنے کے بعد بھی آپ کے پاس کوئی ایسا نظام موجود نہیں ہے جس میں وہ بچہ اپنا جو عقیدہ وحدانیت ہے، اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان، اس کا جو عقیدہ ہے وہ مضبوط ہو سکے۔ آپ کا پری نرسری سے لے کر بالکل پری گروپ سے لے کر پڑھنے والا بچہ میٹرک تک پہنچ جاتا ہے، بٹ اس کو ایمان کی مضبوطی کا جو ایک کانسیپٹ ہوتا ہے وہ اس کو نہیں دیا جاتا۔ اس کے برعکس جب وہ بچہ پڑھتا وہ او لیول اے لیول کی طرف جاتا ہے، تو یا پھر اسی طرح 2011 میں ایتھزم کا ایک گروپ فیس بک پر اوپن ہوتا ہے، وہاں پر بڑی تیزی کے ساتھ لوگ اس کو جوائن کرنا شروع کرتے ہیں، حتیٰ کہ 2012 میں باقاعدہ ایک پرائیویٹ ایسوسی ایشن رجسٹرڈ ہو جاتی ہے کہ جو ان لوگوں کو جو اسلام چھوڑ کر الحاد کی طرف آنا چاہتے ہیں ان کو ایک پلیٹ فارم مہیا کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں آؤ ہم آپ کو قانونی تحفظ بھی دیں گے اور باقی چیزیں الگ ہیں۔
تو اس کے اندر آ کر پھر وہ اتنی تیزی سے وہ پلیٹ فارم 2012 سے لے کر کیا گیا، 12 سے لے کر اب 2023 تک 27 لاکھ نوجوانوں کے ایمان کو کھا چکا ہے۔ 27 لاکھ نوجوان اس میں رجسٹرڈ ہو چکے ہیں، لڑکے لڑکیاں۔ یہ ایک رپورٹ ہے اور یہ ہلا دینے والی ہے۔ آج سے 2 سے 3 دن پہلے یہ جو رپورٹ ابھی شائع ہوئی، تو میں اس میں سے یہ چند چیزیں، اور ان کا سلوگن کیا ہے؟ ان کا سلوگن ہے کہ ہمت کفر ملے، جرت تحقیق ملے۔ نعوذ باللہ، یعنی وہ کہتے ہیں کفر کی، ان کے نزدیک تو وہ کفر اور اس چیز کو کچھ نہیں سمجھتے، وہ تو بس ان کا ایک مائنڈ سیٹ اور ان کا ایک عقیدہ اور ان کا ایک نظام اور مزاج ہی کچھ اور ہے، تو وہ اپنے اس حساب سے پورا کا پورا کام کر رہے ہیں۔ اب ہم آگے اس چیز کو اور سمجھیں کہ تکلیف کی بات اس وقت یہ ہے اہل مدارس کے لیے اور دینی اسکولنگ سسٹم چلانے والوں کے لیے، کیا آپ کے پاس کوئی ایک نظام موجود ہے کہ جس کے اندر آپ اپنے بچوں کو پرائیویٹ اسکول کے اندر، مدرسوں کے اندر کفر اور الحاد کے سسٹم کو سمجھنے کے لیے، یا یہ جو الحاد کیسے پھیل رہا ہے اس کی روک تھام کے لیے کوئی ایک کورس مرتب کیا گیا ہو؟ میں یہ دعوت فکر دے رہا ہوں، آپ ایک کورس مرتب کیجئے، اہل مدارس بھی مرتب کریں، شارٹ کورسز کروائیں جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بیسک بنیادی عقائد ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں بیسک عقائد ہوں۔ جس طرح ختم نبوت پر ڈیفرنٹ کورسز آنا شروع ہوئے، لیکن وہ بھی عوامی لیول پر نہیں ہے، اسکول لیول پر نہیں ہے، مدارس لیول پر نہیں ہے۔ ہماری سب سے بڑی پرابلم یہ رہی کہ ہم نے شروع سے لے کر جب مدرسے کو بنا دیا، لوگوں نے یہ سمجھا کہ بچہ مدرسے میں آ چکا ہے، اب جو ہے یہ مدرسے میں پڑھنے والا عالم اور مفتی بننے کے بعد یا مدرسے میں پڑھنے کے بعد اب یہ اس کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور ہم نے بہت سارے چھوٹے چھوٹے اینگلز کو جس کو مضبوطی سے تھام کر اس کو مضبوط کرنا چاہیے تھا، ویک پوائنٹس بیچ میں چھوڑ دیے۔ تو اہل مدارس کو بھی اس وقت اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ میں یہاں پر کراچی کے ایک علامہ انس بندیالوی صاحب کا نام ضرور لوں گا۔ انہوں نے ایتھزم پر کام کرنا شروع کیا ہے، شارٹ کورسز بھی کروا رہے ہیں، لیکن وہ بھی اکیلا ایک واحد شخص ہے۔ وہ کس طرح کام کر رہا ہے، اہل مدارس کو میں یہ کہوں گا، اور جو لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں ان کو بھی میں ایک رائے اور مشورہ دوں گا کہ برائے کرم آپ اس میں یہ کیجئے کہ کورسز بنائیے، پاور پوائنٹس کی اس کی باقاعدہ فائلز آپ کے پاس بنی ہوں، پریزنٹیشنز بنی ہوں، اور وہ کورس فری آف کاسٹ مدارس میں جا کر لوگوں کو دیجئے، اور ان کو کہیں کہ بھائی یہ کورس آپ 2 گھنٹے کا، 3 گھنٹے کا، 4 گھنٹے کا ہفتے میں جو ہے 3 ڈے ان اے ویک کر لیں، 3 دن ہفتے کی کلاس، 4 دن ہفتے کی کلاس، 2 مہینے، 3 مہینے، 1 مہینہ، اس پر کمپلیٹ تجزیاتی انداز میں یہ پہلو ہے تو یہ کیا ہوگا، یہ سوال ہے تو یہ جواب ہے، یہ جواب ہے تو پھر اس پر اعتراض ہے تو کیا کیفیت ہوگی، سب چیزوں کو لیتے ہوئے ایک اچھے انداز سے ایک سسٹم بنا کر مسلمانوں کو اس کو کرنے کی ضرورت ہے۔ میں آخری باتوں پر اس کا اختتام کرتا ہوں۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کفر کے میدانوں میں دعوت اسلام دینا شروع کی اور مکے سے آپ مدینے ہجرت کر گئے، کیوں؟ وجہ وہی تھی کہ اس وقت ان کے لیے اسٹرانگ جگہ تھیں، مسلمانوں کے لیے تکلیفیں اور آزمائشیں تھیں۔ آج پھر دوبارہ سے ایک وقت آنے والا ہے، یاد رکھیے گا، ایک پورے پاکستان میں 1 ایجنڈا، ایک کورس پر نظام لانے کی کوشش کی جا رہی تھی، جس کے اندر آ کر جو پرائیویٹ لوگوں نے اپنی اسلامیات کی کتابیں بھی تیار کی تھیں، ان کی وہ اسلامیات بھی ایک کرکلم کے تحت، جتنے بھی ان کی اسلامیات تیار کی گئی تھی جس میں انہوں نے عقائد ڈالے تھے، بیسک چیزیں ڈالی تھیں، وہ خان صاحب کے دور کے اندر پنجاب میں اسپیشلی وہ پوری کی پوری ریجیکٹ کر دی گئی تھی۔ یہ اگر نہیں پتہ دیکھ لیجئے گا، مجھے یہ پتہ ہے۔ اور پورے پاکستان میں جب یہ سسٹم شروع ہوا کہ ایک ہی سلیبس پڑھایا جائے گا امیر و غریب اسکول کے اندر، تو پھر اس کے بعد ہونا کیا شروع ہوا تھا، پرائیویٹ اسکول ہو یا سرکاری اسکول ہو، اس کے اندر جب ایک ہی سلیبس ہوگا اور اس سلیبس کے لیے ایک آؤٹ لائن دے دی جائے گی اور اسی کے ذریعے سے اپرووڈ سلیبس ہی پڑھایا جائے گا، اس میں آ کر پھر یہ ساری چیزیں ایک ایسا مسلمان کہ جس کو نماز، عبادت اور اس کے علاوہ عقائد کی پختگی میں بھی اتنا کر دو کہ بس یہ بیچارہ کسی کام کا نہ رہے، تو یہ نظام اور کلچر اور چیزیں آنے والی تھیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا ہوا تھا، میں اس چیز کی طرف توجہ صرف آپ کو دلا رہا ہوں، وہاں علماء، مفتیان کرام سب تاریخ اور سیرت سب چیزوں کو پڑھا ہوا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کے اندر جب بھی چندے کے لیے اعلان فرمایا تھا،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سسٹم اور چیز کے لیے صحابہ کو جمع کر کے فرمایا یہ کام کرنا ہے، اس کے اندر آپ دیکھیے گا، اس تاریخ کو پڑھیے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع وہ تھا کہ جس میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمی ادارہ قائم کیا، یعنی اصحاب صفہ کے لیے صحابہ کو فرمایا کہ ان کے کھانے کا، ان کے معاملات کا اہتمام کیا جائے۔ تو کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ میدان تعلیم کا میدان بڑا اہم ہے۔ وہ مدرسے کی صورت میں آپ اس کو نام دے دیں یا اسکول کی صورت میں نام دے دیں، کالج یونیورسٹی کی صورت میں نام دے دیں، لیکن وہاں پر اگر جو تربیت اصحاب صفہ کی رسول اللہ نے فرمائی تھی ایمان، اعتقاد اور چیزوں کے اعتبار سے، اگر ہم نے اپنے جگہوں پر اسکولوں میں نہ دی تو نہیں ہو پائے گا۔ اور سیکنڈ چیز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا تھا اپنا مال و دولت پیش کرو جنگ کے لیے۔ اب پھر وہی دور ہے، آپ کو دور جدید کے آلات کے لیے، سب چیزوں کے لیے ہماری افواج پاکستان اور ہمارے ملک کا سارا سرمایہ اور لوگ اس پر ورکنگ کر رہے ہیں، لیکن ایک سرحد کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے، اور اس سرحد کو اگر ہم چھوڑ کے رکھیں گے تو یاد رکھیے گا ہمارے ایمان مضبوط نہیں ہوں گے۔ یہ پورے پاکستان کی جتنی عوام ہے، مسلمان ہیں، یہ مسلمان اگر فوج کے پیچھے بھی اس طرح ایمان، مضبوط ایمان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے تو یاد رکھیے گا سپہ سالار پاکستان یا افواج پاکستان کے جو افراد ہیں، میں ان سے بھی یہ کہوں گا، یہ یاد رکھیے گا اگر کلچرل آپ نے مسلمانوں کو، اپنے لوگوں کو، اپنی عوام کو ایمان میں کمزور کر دیا تو پھر یہ مسلمان نہ تو افواج کے ساتھ کھڑے ہو سکیں گے، یہ پھر اپنی جان بچائیں گے، ان کو پیسہ عزیز ہوگا، ان کو جان عزیز ہوگی، یہ اس لیول پر ہو جائیں گے کہ پھر وہ کسی بھی مشکل وقت میں کسی کے ساتھ کھڑے ہونے والے نہیں بنیں گے۔ لہٰذا میری گزارش ہے کہ ایتھزم جو تیزی سے پھیل رہا ہے، الحاد تیزی سے پھیل رہا ہے، اس کی روک تھام کے لیے جو 25 لاکھ طلباء ہیں مدارس کے، ان میں سے افراد تیار کیجیے، اسکول سسٹم کے جو افراد ہیں وہ افراد تیار کریں، اور باقاعدہ اس پر جو ہے ایک مہم چلائیں۔ ایمان اول ہے، اگر ایمان ہے تو سب کچھ ہے، ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں یہ توفیق دے، یہ ہمت دے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نظام کو سمجھتے ہوئے اپنی زندگی کو اس پر بسر کر سکیں۔ اللہ نگہبان، نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے۔ بہت شکریہ۔